سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد ولم يكن له كفوا. تمام دعائیں قبولیت واسطے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد الصلوات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلوات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعرف بإمام زمانه مات ميتة جاهلية صلوات. سلامت رہو آباد رہو. اس سال ثواب دا پروگرام ہے. میرا دل چاہندے تھوڑا تذکرہ 12ویں امام کا، کیونکہ ہونے 15 شعبان گزری ہے. رسول اعظم دا فرمان ہے رسول عام پیغمبر نہیں، سارے نبیوں دا سردار نبی ہے. اس نبی فرمائے لم یعرف بے امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جن کو اپنے وقت دے امام دی پہچان نہیں او جہالت دی موت مر گئے. جڑا اپنے امام کو نہیں جاندہ ان دی معرفت نہیں رکھیں دا، ان دی موت تے جانور دی موت چ کوئی فرق نہیں. اتھائیں بھی جائیں سردار نال محبت ہے، لازمی طور تے ان سردار دا نام یاد ہے، ان دی قومی یاد ہے، قبیلہ یاد ہے، وہ کتھوں دا ہاں سارا کچھ سا کوئی یاد ہے. سردار جو تھیا علاقے دے سردار دا جی میں سا کو پتہ ہے، ایمیں کائنات دے سردار دا بھی پتہ ہونا چاہیے. شیعہ یا سنی کہیں مسلک نال تعلق کیوں نہیں سی؟ این دنیا تے امام اپنی مرضی نال بڑھاوے، زندگی مرضی نال گزارے، کوئی پوچھنا لگے نہیں. لیکن قیامت والے دن اساں ساری کو شیعہ سنی تمام کو جنہاں دی ضرورت پمنی ہے انہاں کو آل محمد آدم اتھاں جنہیں ساری بخشش کرنی ہے، سفارش کرنی ہے، اتھاں جنہیں گال منی بننی ہے، جنہاں تو کو سا کو جنت دی ٹکٹ دیونی ہے، انہاں ہستیاں کو آل محمد آدم. میرے بھائیوں بزرگوں
تو سو تھوڑے نہیں ہو ڈھیر سارے بیٹھو کوئی بندہ کہیں کو چھڑے دے اون دی بھی وجہ ہوں دیئے کہیں نال کھڑ دے اس دی بھی وجہ ہوں دیئے بغیر وجہ دے نہ کہیں کو چھڑے دے بغیر وجہ دے نہ کہیں نال کوئی بندہ کھڑ اتنا ضرور ہے اسا جنہ ہستیاں نال کھڑو نا اللہ دی پوری کائنات انہاں تو افضل کوئی کہہ نہیں جنہیں کو اسا راہ بر منے دے کھڑو نا اے ذمہ داری نہ لاکھریاں گال اوہا جڑی غیر بھی تسلیم کرے خود صحابہ کرام محترم اور معظم ہستیاں اپنے دور اچ آدیاں ہیں اسا غلامی سے اہل بیت سارے سردار ہیں بس کچھ لوگ ہیں غلامی کو منی ہے کچھ لوگ ہیں سردار ہیں امام زمان اس ہستی دا نامے ہون کوئی چاہن دے تاں بھی انتظار کر رہی ہے کوئی نہیں چاہن دا تاں بھی انتظار تیرے بار میں آکے دا انتظار ہر بندہ پہ کرے اگے صرف شیعہ دیاں کہ سارا بار وہاں آسی اہل سنت برادران انکار کریں دیں جو شیعہ دا بار وہاں نہ آسے ممکن کہیں ہیں لیکن ہون سارے برادران بھی منے دیں جیتی شیعہ دا بار وہاں نہ آسے اس وقت تک قیامت نہ آسے بہت شکر بہت شکر سلامت رو بس سونا سننے بیٹھے ہوں اللہ تک سلامت رکھے جب تک بارہواں نہ آسے قیامت نہ آسے اتنا بھی ایک اعتراض ہوندہ ہے بھی اتنا عرصے تو شیعہ دا بارہواں زندہ کی نہیں ہے پہلی گالتا ہے کہ اس امام کو زندہ کہیں شیعہ نے نہیں رکھا اللہ نے زندہ رکھے سوال ہے بڑھتا ہے کیا اس تو پہلے کوئی ہوری زندہ ہے یا نہیں ہے اس تو پہلے ہور بھی زندہ ہے حضرت ادریس نبی اس وقت زندہ ہے ٹھیک حضرت خضر نبی بھی زندہ ہے حضرت عیسیٰ نبی بھی زندہ ہے اور 12.5 آقا بھی پردہ غیبت ہے میرے مہربان ہو اللہ تو جزائے خیر دے بے جو 12واں آقا ہے امام ہے راہبر ہے اس دا نام ہے اس امام دا نام ہے محمد نام کیا ہے محمد نانے دے نات نام ہے لقب کیا ہے امام دا لقب ہے مہدی نام محمد لقب مہدی بابے دا نام ہے حسن عسکری اور اماں دا نام ہے نرجس خاتون عسکری آدن لشکر علیہ کو اور نرجس آدن پھول امام دی ولادت ہوئی ہے سامر رائج کتنا ہوئی ہے سامر رائج یعنی عراق دا ایک الگ کونا ہے آخر دوتے زیارات گئی ہو سو امام حسن عسکری دا روزہ بھی اتھائی ہیں امام نکی دا روزہ بھی اتھائی ہیں اور سرداب بھی اتھائی ہیں جتوں امام دی غیبت شروع ہو امام دی ولادت سامر رائج شیعہ دے باقی جتنا امام ہیں تشیع دے امام انہاں ساریاں دی ولادت زیادہ تر دی ہے مدینہ ہے آخری امام دی ولادت ہے سامر رائج امام دی اتھا ولادت تھائی کیوں ہے یہ بھی ایک سوال ہے
امام علی نکی اپنے نانے دے روزے تے قرآن پڑھ دے بیٹھے ہیں جنہاں آ کے مسلمانے گرفتار کیتا اور اس ویلے امام حسن عسکری دی عمر ہے 4 سال. کتنا سال ہے؟ 4 سال. امام ایہن سامرائج اتھا یہ بھی میں ضروری سمجھنا ترائے امام ایسینشیا سنی بھائیا جنہیں دا لاشا ترائے دیہاں تک دھوپتے رہا دفن ترائے دیہاں تو بعد تھائیں اترائے امام. پہلا امام حسین ابن علی ہے رسول دا بیٹا ہے رسول دی دھی دا پتر ہے. امام دا لاشا 12 محرم کو دفن ہوئے. دوسرا لاشا امام موسیٰ کاظم دا اس امام دا لاشا بھی ترائے دیہاں پلے بغداد تیری ہے پھر دفن ہوئے. تیسرا لاشا حسن عسکری دا اے او مظلوم امام ہے کہ اس دا جنازہ چاون والا کوئی نہ ہا. اس امام کو گھر وچ دفن کیتا گیا. امام حسن عسکری کو گھر وچ دفن کیتا گیا. قبرستان وچ امام دفن نہیں ہے. جتھا امام دا روزہ ہے ایہو امام دا گھر ہے. ہن خدا تو کو گھنو جے پوری تحقیق کر کے آسو. مرحبا. 10ویں امام دا ایک غلام ہے جس کا نام ہے کافور. کیا نام ہے؟ کافور. امام نے اس غلام کو سدیا فرمایا این شہر دے آخر سر ایک بیا غلام دیا رہا دے جس کا نام ہے بشیر. ان بشیر کو سادا. امام نے اپنے غلام کافور کو آکھیا سارا ایک اور غلام بشیر ان کو سادا. ایک کافور بشیر کو گیا تے کو وقت دا امام سرے. میرے بھائیو بزرگوں مذہب تشیع امام واسطے سندی قید نہیں ہے تجربے دی قید نہیں ہے. نبی اور امام تجربے دے محتاج نہیں ہوتے. نبی اور امام کو کہیں کنے سکھنا نہیں پوندا. او الہی نمندے ہونے اللہ دی طرف ہونے منصوص من اللہ ہونے. او کسے بندے دے انتخاب نال منتخب نہیں ہوندے. بشیر آیا میرے 10ویں آقا نے ان بشیر کو 120 دینار دیتے. فرمایا دریا دے کنارے تے چلا من دریائے دجلہ اس دے کنارے تے چلا من اتھا ایک کنیز ہو سے باقی کنیزاں وکدیاں بھی ہوں سے. ایک کنیز مالک نال جھگڑا کھڑی کریں دی ہو سے اے میرا خاتوں کو دے میں او تیرے نال لگی آسے. امام دی زبان عربی ہے. امام نے خط عبرانی زبان اچھ لکھے. بشیر پہنچا دریا دے کنارے تھے کنیزاں وکدیاں بھی ہیں. ایک کنیز مالک نال جھگڑا کھڑی کریں دیئے. بشیر اگا ودھا امام دا خط دیتا. اس نے امام دے خط کو چمیا ہاں نہ لایا. مالک کو آدیا میں اس بندے نال بننا چاہندی ہوں. بشیر نے 120 دینار دیتے. مالک کو بی بی کو محمل تے بلایا. پہلے تو سوچنا لی گالے ہیں دو بشیر ایسے جنہیں دا کردار دین اچھ بہت اہم ہے. ایک کو بشیر جڑا شام تو مدینے آیا اہل بیت کافلے نا
دوسرا اے بشیر جڑا 12ویں آقا دی اما کو گھنن گیا کلہ گیا اے دیکھو جن ہوتے امام اعتماد پہ کریں وہ کتنا عزت دا عظمت دا مالک ہو سکے. اصل بات اعتماد دی ہے، صرف من گھننا کافی نہیں ہے، کہیں بھی امام کو من گھننا کافی نہیں ہے جب تک اس امام دے دسے ہوئے اصول تے زندگی نہ گزارو. وہ کئی مسلک دا امام کیوں نہیں، در حقیقت مننا رہے ہیں جس کو منے دیو اس دا آکھیا بھی منو، خود منے دیو تے آکھیا نہیں منے دے تو کو مسلمان تا آکھ سکتے ہیں، مومن نہیں آکھ سکتے. مومن وہ ہوئے جن کو منے دے اس دا آکھیا بھی منے، اللہ کو منے دے اللہ دا آکھیا بھی منے، رسول کو منے دے رسول دا آکھیا بھی منے. کلمہ نبی جا پڑھے کم چوری آلے ایک مومن نہ آکھ سکتے. کلمہ نبی سنجا پڑھے ہم سائے کو تانگی دی کھڑے ایک مومن نہیں ہے. کلمہ نبی سنجا پڑھدا کھڑے جی پھرا دا خیال ایک مومن نہیں ہے. کلمہ نبی جا پڑھ دے شراب پین دے کتیاں دا شوق ہے. کلمہ نبی جا پڑھ دے تماشے کرویں دے نہیں. کلمہ تے کوئی اس چیز اجازت نہیں دے. جیسے کلمہ پڑھی نہیں نا اس نے تے کو زندگی گزارن دے اصول ہی دسی. جے نبی سہی کلمہ پڑھن سے ہوں نبی سہی اے دسی کلمہ جو میری پڑھن وے بلا تو کو زندگی کی میں گزارنی چاہیے ہے. مثل جانباد ادرا نہیں چھوڑ دیتا بلکہ ساری راہبری واسطے رہنمائی واسطے ہادیان دین دا انتظام اللہ دی طرف. بہرحال بی بی ہے امام تے سوار بشیر پوچھے گل سمجھ آنی بھی نا بابا. بشیر پوچھے بی بی تو قیصر روم دی پوتی ہے جائیں میں کو بھیجے اس کو امام علی نقیہ دیں او سامرد ہے تو روم دی ہے تو امام کو کی میں جان دی امام تے کو کی میں جان دی. اتنا تک گال واضح ہو گئی نا. ہاں تھوڑی تھوڑی توجہ ہو سکتا میں انشاءاللہ پوری گال پر تک پہنچا کے بی بی آج یہ گال ہے میری شادی سکے سوت نال ہوندی پئی ہے نکاح دی تقریب ہومن والی ہے زلزلہ آیا شادی کینسل ہو گئی نکاح نہ ہو سکیا پھر ڈیٹ رکھی گئی پھر آئے نکاح دے ویلے پھر ہوا صورتحال اس وقت دے نجومی آکھیا یہ شادی ٹھیک نہیں لہذا اس شادی کو ملتوی کرو. میرے دادا نے شادی کو ملتوی کر چھوڑا. بی بی جی میں خواب ڈٹھائیں مسلمانے دا رسول ساڑھے عیسیٰ نبی کو لائن ساڑھے عیسیٰ نبی کنو مسلمانے دے پیغمبر نے میرا رشتہ مان لیا تو عیسیٰ نبی نے ہاں کر دیتی. بی بی جی میں عیسیٰ دے جانشین شمعون دی نسلی چوہا عیسیٰ دے جانشین شمعون دی نسلی چوہا. درود پڑھو نا بابا دے سلامت. بی بی جی چند دن گزرے پھر میں خواب ڈٹھے
اس رسول دی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جناب مریم دے کول ہے، انہاں بھی میرا رشتہ مانگے۔ بی بی آتی میں یہ تو سمجھ گئی ہاں جیندے واسطے رشتہ نبی پہ منگ دیں وہ ہستی عظیم ہے، اتنا تو میں سمجھ گئی۔ میں پوچھے اس مسلمان دے رسول دی بیٹی دوں کہ میں کو ہستی دا دیدار کیوں نہیں ہوتا جن نال میرا آنکھ دو منے؟ بی بی فرمایا جب تک تو میرے بابے علیہ دین قبول نہ کرے سے اس وقت تک تے کو زیارت نہ ہو سے۔ بی بی آدھے میں کلمہ پڑھیا، میں کو زیارت ہوئی، میں پوچھا کہ سرکار میں توڑے کل کیویں آمنے؟ امام فرمایا تو دادے کو آپ نکاح دے چل مسلمان قیدی، دادے کو آپ کو قیدی رہا کرے، تو کنیزاں دا لباس پا کے دریا دے کنارے تک آ ونی، اگے میرا غلام تے کو گھنن آ دے سے۔ بی بی آدھے جی میں امام حلیہ دے سے آئی، میں اس رنگج پہنچی ہاں، تو بھی اس رنگج پہنچی، میں پہچان گئی ہاں یہ امام دا نمائندہ ہے۔ بی بی سمرہ آئی، امام حسن عسکری نال عقد ہویا، نکاح دے بعد ہوندہ ہے حق مہر، حق مہر ادا کرنا ضروری ہے، اگر بیوی معاف کر دے وے تاں بھی ٹھیک ہے، کیونکہ حق مہر ذاتی ملکیت ہے اس خاتون دی، وہ چاہتا اپنا حق معاف کر سکتا۔ امام فرمایا نسات دیکھو میں حق مہر دے ہوں یا خوشخبری دے ہوں؟ بی بی آدھی ہے تو سب میں کو خوشخبری سناؤ، میں کو پیسے دولت دی ضرورت نہیں۔ امام حسن عسکری نے فرمایا اللہ تیرے بطنی چون ایک بیٹا عطا کرے سے جنہا نام محمد ہو سے لقب مہدی ہو سے، اس دنیا کو عادل نال بھرنے سے، ظلم و جور دا خاتمہ ہو سے، عدل و انصاف قائم کرے سے، بربریت نہ رہ سے، اس امام دی حکومت ایسی ہو سے کہ ہی کو جھنڈا عالم اسلام اچ لہرا سے۔ یا ایسا امام ہے جس دا ہر بندہ انتظار کرے سے، پوری کائنات کو اس دے صدقے رزق مل سے۔ زمانہ گزرتا رہیا، امام حسن عسکری نے اپنی پھوپھی بوا حکیمہ خاتون کو آکھا پھوپھی نرجس کو دین سکھا، تو اندنار رہے تعلیمات آل محمد ای کو سکھا۔ دین سکھنا صرف مردیں دے کافی نہیں ہے،
جی میں دین سکھنا مردیں واسطے ضروری ہے، ہی میں دین سکھنا عورتیں واسطے بھی ضروری ہے۔ شور کرو، تھوڑی توجہ ہے نا میرے پاس، موسم اچھا ہے، اللہ تو جزائے خیر کرے، کیونکہ ایام ایسے ہیں میں چاہنا ہوں کہ امام دے حوالے نہ نہ میں خود تو توجہ ہے نا بابا، گال سمجھ آندھی بھی میرا سین، اللہ تو سلامت رکھے سمجھدار لوگوں۔ دین سکھنا صرف مرد تے لازم نہیں ہے، دین سکھنا عورت تے بھی ضروری ہے۔ نماز صرف مرد تے واجب نہیں ہے، نماز عورت تے بھی واجب ہے۔ روزہ مرد تے واجب نہیں ہے، روزہ عورت تے بھی واجب ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، بی بی دین سکھینی رہ گئی۔ 15 شعبان 956 ہجری امام نے رات اپنے پھوپھی کو آکے پھوپھی آج رات تسا گھر نہ ونجا ہے، اللہ دی آخری حجت دی ولادت ہومنی ہے، انہاں دی پاک اور طاہر ولادت ہوندی ہے، انبیاء اور اہل بیت نجاستوں پاک ہوندے، اللہ انہیں دے نور کو ہر قسم دی نجاستوں پاک رکھیں دے۔ ٹھیک ہے نا بابا؟ بی بی آتی ہے بیٹا میں تو روزانہ رہندیاں نرجس خاتون نال، ایک تو آثار نظر نہیں ہے۔ امام فرمایا پریشان نہ ہو، آج رات ولادت ہونی ہے۔ صبح دی سفیدی پھٹ دی پئی ہے، یہ کو صبح صادق آ دیں، ہون آزانی دا سسٹم ہے، ایک دورہ بزرگ سویرے سے جبار لے پاسے دے دیا، واتے فیصلہ کریں دیا، ہون سفیدی پھٹ دی پئی ہے، ساری نماز دا ٹائم تھی، یہ نماز دا ٹائم ہے۔ بی بی دی میں اٹھیاں کہ رات ساری گزر گئی، امام دا فرمان بھی سچ ہے، لیکن 12ویں آقا دی ولادت بھی نہیں تھی۔ پوچھا اس بیٹا حالے تک تا اللہ دی آخری حجت دنیا تے نہیں ہے۔ امام فرمایا پھوپھی پریشان نہ ہو، نال علی کمرے چوان اللہ دی آخری حجت دی ولادت ہو گئی ہے۔ بی بی دی میں گئی ہیں، ماں سجدے چھئی، بیٹا بھی سجدے چھا، سبوحن قدوسن دی تسبیح جاری ہے۔ امام گھر تک محدود رہ گئے، بہر کسے کو خبر نہ آئی کہ حسن عسکری دا بیٹا بھی دنیا تے آ گئے، یہ بہر خبر نہ آئی۔ بلا پھر امام حسن عسکری کو زہر مل دی ہے، امام حسن عسکری تردن بارو فوجائن، امام حسن عسکری دا ایک بھائی ہے جیسا نام ہے جعفر، جس ویلے جنازے دا ٹائم ہویا اے اگاں بدھایا، میں جنازہ پڑھا اور حکمران سمجھتے ہیں جنازہ اگر جعفر پڑھیں دے تو شیعہ دا عقیدہ ختم ہوئے سے کہ معصوم دا جنازہ معصوم پڑھیں دے۔ جب جناب جعفر پڑھا گن سی اسا اعلان کر رسولیں دا 12واں کہنی، لہذا نعوذ باللہ رسول دی حدیث ٹھیک نہیں ہے۔
پیغمبر دا فرمان ہے اسنا عشرہ امامی کلہم قریش، میرے 12 جانشین حسن، سارے میرے خاندانی چو حسن، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، میرے سارے محمد ہیں۔ میرے بزرگوں مہربانوں صفحہ بن چکیاں، جناب جعفر آگے کھڑے ہیں، کمرے دے اندروں 12ویں آقا نمودار ہوئے، سردوں تے بابے علی دستار آئی، ابا کبا بابے علی، چاچے دا ہاتھ نپ کے دن چاچا ہاں حقی، چاچا جنازہ پڑھامنا میرا حق ہے، تو آدھا حق نہیں ہے، یہ جنازہ پڑھامنا میرا حق ہے، میں حجت خدا ہاں، میں ولی اللہ ہاں، میں امیر المومنین ہاں، میں آخری حجت ہاں، بابے دا جنازہ میں پڑھے سے امام نے جنازہ پڑھایا۔ ایک گل مشہور ہوئی کہ شیعہ دا 12واں بھی آ چکے، اس ویلے امام دی عمر ہے 4 سال، اور ایک گال ہے 259 ہجری دی۔ پھر انہوں نے فوج تیار کی تھی، وقت دے امام کو گرفتار کرو، اس سلسلے کو اتھائیں منقطع کر دیو۔ میرے بھائیو بزرگوں، امام دے 4 نائب ہیں، 259 ہجری تو 369 ہجری تک امام دے 4 نائب ہیں۔ پہلے نائب کا نام عثمان بن سعید ہے، دوسرے کا نام محمد بن عثمان، تیسرا حسین بن روح، چوتھا علی سمری۔ حسین بن روح وہ ہے جس دے نام نال 15 شعبان دی رات شیعہ سنی بھائی اپنیاں عریضے نہریں سٹے میں۔ ابتدائی ڈیٹھا اس میں ہون تو خود ترقی چاہ کے زمانہ، یہ چیزاں شاید کم ہو گئے جنہیں چھوٹے ہونے سے سب شیعہ سنی 15 دی رات اعمال کرے نا، کوئی درخواستاں لکھ کے اٹے چونے کو گند کے نہریں تے ویندے سے تے اے نہریں سٹیں دے سے بعد اتھیں کھڑ کے دعا مانگ دے، سب کو اچھی طرح یاد ہے۔ اے جڑے سٹن دے سے نہریں انہیں کو جو وصول کرن دے کو حسین بن روح آتے، اے امام زمان دا اے بھی ایک نائب ہے، تیسرا نائب ہے۔ پہلے جڑے 2 نائب ہیں اے پیو پتر، پہلے جڑے 2 نائب ہیں پیو پتر۔ کتنا مشکل دور آئی، انہاں نے اس ظالم حکمران دے سامنے اپنا ایک کاروبار کیتا، گھیو دا کاروبار، اور کچھ گندوں میں اس تو مراد گندے اور کچھ اس تو گھی مراد گندے۔ بہرحال جو بھی یہی کاروبار شروع کیتا 50 سال تک انہیں دا کاروبار رہا، جن کو دوسرا سا تھال یا چھپا سرے نہیں ہونا، ہیندے وچ سامان رکھ کے امام دے دروازے تے ونجنا، انہیں کو پتہ ہی امام کتا ہے۔ زمانہ ہے سمجھتا ہے کہ کاروبار ودے کرے نے، اپنی زبان چیمیں چاکا لونی چھیڑی دا کام ودے کرے نے، در حقیقت امام کو ونجنا، امام کو واجبات پہنچا ہونا، خمس دے آمنا، واجبات امام کو دے آمنا، امام کو مسئلہ پوچھا ہونا، ولا آمنا شیعہ دے دروازے تے وجنا، کنڈی کھڑکا ہونا، امام دا پیغام پہنچا ہونا، جیندے جیندے نہ امام کو پیغام دے ویا، انہاں دے دروازے تے وجنا تھیلی انہیں کو پکڑا دے وینا، مسئلہ دسیا وینا، انہیں کو واجبات گھدیا وینا۔ زمانے کو پتہ نہ لگ سکیا کہ کاروبار ودے کریں دیں یا امام دی وقالت ودے کریں۔
اج بہت آسان ہے، اج بہت آسان ہے، تیرے کو دین جڑا پہنچا بہت آسان ہے، لیکن مشکلات نہ پہنچا۔ بہرحال تیسرا حسین بن رو، اور حسین بن رو دے دور علی بن نوبختی زکزانی زیادہ عالم ہے۔ کئی بندے علی اس حسین تو پوچھا، بلکہ علی بن نوبختی تو پوچھا کہ عالم بڑا تو ہے تو نائب او کیوں ہے؟ علی بن نوبختی آکھن لگا ٹھیک ہے علم وچ میں بڑا ہاں، اور اے بھی حقیقت ہے اللہ دا قرآن آدے ہر جانن والے کنوں بیا اس تو زیادہ جان دے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ تساں آکھو جڑا سادے کول ہے نا سے مولوی بڑا عالم ہے صحیح، یہ ظلم ہے اور زیادتی لازمی طور تے میرے توتے ہو سی، اس توتے ہو سی، اس توتے اس سلسلہ مکانا لگا جی۔ علم دوست بڑھو، عالم دوست نہ بڑھو، شخصیت پرست نہ بڑھو، جن نال محبت ہے بس وہ زندہ بات ہے باقی مردہ بات این بھی نہیں۔ جو جن جتنا حق بڑھ دے ان کو اتنا تسلیم کرو، جتنا بھی جیسا مقام ہے ان کو اتنا عزت دے، اس دا اتنا احترام ہے۔ مسئلہ مسلمانے دا کیا ہے؟ مسئلہ مسلمانے دا یہ ہے کہ اساں آپس مسلمان لڑے اس واسطے سے کہ اساں سمجھ دو جنت خود سارے ہاتھ چے اساں دی ہوئی ہوئی۔ کہیں کو کہتے تو کافر ہے، کہیں کو کہتے تو ٹھیک نہیں، کہیں کو کہتے تو ٹھیک نہیں۔ اپنی اصلاح کوئی بندہ نہیں کرے گا، ہر بندہ بھائی کو دے تو ٹھیک تھی وائن، وہ اللہ دا بندہ کہیں اپنے آپ کو آکھی میں ٹھیک تھی وائن، بھائی کو تو سمجھے نا ودی تو ٹھیک تھی وائن، کہیں یہ سوچے جو میں ٹھیک تھی وائن۔ قرآن مجید ہے پہلے دوسرے صفحے جس ویلے پڑھو آتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیسا مسلمان ہیں لوگیں کو نیکی دی ہدایت دیں دے جنہاں گالی لوگیں کو آتے آپ ہوں دوتے عمل نہیں کریں دا جی۔ لوگیں کو آکھنا اپنے بالیں کو یہودی کرنے نہ پڑھاؤ لیکن اپنے بال پڑھ دیں، لوگوں کو آکھنا وہ کہیں زمین تے قبضہ نہ کر آپ کر گننا۔ اللہ دا قرآن ایسے لوگیں تے لعنت کریں دے، وہ کوئی بھی مسلمان کیوں نہ ہوئے، گال مسلمان دیئے گال شیعہ سنی دی بالکل کہیں دی، گال مسلمان دیئے میرے بھائی بزرگوں، ہر کہیں دی اپنی قبر ہے، کوئی کسی دی قبر اس کہنا میں سے، لیکن خدا رہا انہیں گالی کو بھی کر سکتا، بھائی شیعہ ہے بھائی سنی بھائی آکے جی نبی سین دے صدقے سب جنت ملوے سے، شیعہ آکے مولا علی دے صدقے جنت ملوے سے، وہ اللہ دے بندے ملوے سے، یہ دے تو شک ہے نہیں، لیکن پہلے یہ دیکھو کہ تسا نبی سین دا آکھا کتنا منیے، شیعہ علی مولا دا آکھا کتنا منیے۔ اگر ایسا انہیں دا آکھا منیے تو بل امید رکھوں محبت ہوا کامیاب ہے جڑی دو طرفہ ہوئے، ایک طرفہ محبت کامیاب نہیں ہوندی، سارا دین تسا محبت کرو جب تک اللہ دا رسول تو انہوں محبت نہ کریں اللہ محبت نہیں کریں گا جی۔ توڑے سارے واسطے معیار پیغمبر دی ذات ہے، اور جسے کسے مسلک دا کیوں نہیں، سارے واسطے معیار اہل بیت نہیں، سارے واسطے معیار اصحاب نہیں، تابی تبا تابی نہیں، سارے واسطے معیار مصطفیٰ دی ذات ہے، یا سارے واسطے معیار اللہ دا قرآن ہے یا رسول دا فرمان ہے، اس سے علاوہ سارے واسطے کوئی معیار نہیں۔ علامہ اقبال نے بڑا خوب آکھا دین ملا فی سبیل اللہ فساد، علامہ اقبال آکھا ملا دا دین فساد ہے، اسلام اس کوئی فساد نہیں۔ نعرہ حیدری آوازِ بلندتر صلوات۔ میرے بھائیوں بزرگوں
اسا تو مسلمان کو برداشت نہیں کریں دے. خود پیغمبر دی زندگی پڑھ کے دیکھو. میرے نبی سے دی محفل دور آتے کافر جو بے ونجے نا کہیں کوئی جرت نہیں ہوندی جو کافر کو اٹھا چھوڑے. امیار چھوڑ میں ہمیشہ ایک گل دوہراندا رہنا. جب آدم دا اپنا پوتر ہوان دی وجہ نال بھی جنت وچ نہیں پیا ویندا جہنم پیا ویندے. ڈائریکٹ سکا پوتر ہے قابیل جہنم پیا ویندے وہ جنت وچ نہیں پیا ویندا. تے اسا کتنا دور کھڑوں اسا کیویں جنت چلے وے سو بغیر کسے اعمال دے. اچھا کیوں مارے قابیل نے حابیل کو؟ قابیل پوچھے ابے دے بعد ابے والی جاتے کیندا مقام ہے. یہ گل ٹھیک ہے. یعنی یہ تو سمجھ آیا کہ یہ نئے والا سلسلہ اتھوں شروع ہے. حضرت حابیل چا آکھیا اوہو ابے دا جانشین ہے جن دی قربانی قبول تھی ویسے. انہاں کہتے قربانی کی میں قبول تھی. حضرت حابیل کیونکہ آدم دا جانشین ہے نا. حابیل کیا سا قربانیاں پہاڑ تے رکھ دے آسمان تو بجلی آسے جن دی جل ویسے وہ قبول تھی ویسے جن دی نہ جل سی وہ قبول نہ تھی سی. میرے بھائی بزرگوں رکھیاں گیاں حابیل دی قربانی قبول تھی گئی قابیل دی قبول نہ تھی. ہن چاہیدہ ہائی قابیل کو دشمنی اللہ نال کر رہا. قبول اللہ کی تھی حابیل نے قبول تا نہیں کی. دشمنی کن نال کر رہا اللہ نال کر رہا. اللہ نال تو دشمنی نہیں کر سکتا. قابیل نے دشمنی کی تھی اللہ آلے نال. اتنا گل سمجھ آندی جی. قابیل نے دشمنی اللہ نال نہیں کی تھی. دشمنی کی تھی اللہ آلے نال. آج دا مسلمان جڑا حضرت آدم دیاں کلمہ بھی نہیں پڑھتا وہ جڑا یہ واقعہ پڑھ دے نا آدھے قابیل تے لعنت ہے. قابیل لانتی آ سکے بھرا کو مارتے بغض تے عداوت دی اٹ رکھ لیتی ہے جو ہونی تو ہی نہیں تک کہیں بھرا نال مخلص نہیں رہا. ٹھیک ہے کلمہ نہیں پڑھتا مسلمان لیکن آدم دے پوت پہ لعنت کریں دے. نبی دے پوت پہ مسلمان لعنت کریں دے. آدم ہے آدمیت دا باپ بشریت دا باپ. آدم دا جانشین بھی وہ ہو سے جڑا محسن انسانیت. میں دیکھ رہا ہوں جو نماز دا ٹائم ہو سے نا میں تو جائے تمام کر رہے ہیں. اتنا تک گال سمجھ آگیا بابا. ہون آپ نے تھوڑا کربلا حسین ابن علی جانشین ہیں رسول دے. ٹھیک حسین ابن علی کو مارے یزید نے. آج دا مسلمان کیا آدھے جی ایک معاملہ اللہ تے چھوڑ دیو اللہ دی مرضی ہے اللہ جو کر رہے ہیں. بھئی جیسیاں کلمہ پڑھ دی اس دا بیٹا چٹے دی کو قتل تے لعنت نہیں کرے دا. جس نبی دا بیٹا قتل تھے کلمہ بھی نہیں پڑھتا اس بیٹے تے لعنت کھڑا کرے. علامہ مادودی لکھ دیں کہ حسن حسین نال جڑا بندہ محبت کریں دے نا وہ اس سمجھے میں حسن حسین نال محبت نہیں کریں بلکہ اس سمجھے میں رسول نال محبت کریں. کیونکہ رسول فرمائے نا حسین میں نہیں وانا میرا حسین. میں اگر آنا پھر اے بھی تو کو لکھنا چاہیے جو حسن تے حسین نال محبت کریں دے کوئی رسول نال محبت کریں دے. اے بھی ہونا چاہیے جو حسن تے حسین دا قاتل ہے مصطفیٰ دا قاتل ہے. پھر اے بھی ہونا چاہیے. بہرحال 4 نیبے کا سلسلہ گزریا. امام غیبت کبرائے چلے گئے. امام جرا ظہور فرمے سے ہو سے کیا کعبہ دے ہوتے امام علم لے سے اسلام بالکل. اور یہ جھنڈا یہ علم اسے نام بدل دے ہیں
یہ سب تو پہلے یہ جھنڈا حضرت ادریس نے ایجاد کیتا، پوری ذمہ داری نہ لا کے عوام کو اکٹھا کرنے واسطے حضرت ادریس اچھے جن ٹیلے تے ونجنا ایک لام ہے نا جھنڈا سرخ رنگ کا، لوگ دیکھیں نا یہ نواں کپڑا لگا کھڑے، یہ کیا ہے؟ کپڑے سیونا بھی حضرت ادریس سکھ، یہ جتیاں سیونا بھی حضرت ادریس تو ہیں، یہ چکیاں پیونا بھی حضرت۔ پہلے جو بھی نظام ہے اللہ بہتے سمجھ دے، میری بسات اتنا نہیں ہے، جس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے میں اس وقت گفتگو بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کچھ جہالت آدھیں جنہ پتہ نہ ہوئے تو لگا رہے سن یہ ہی ہے تو ہی نہیں ہے تو ہی ہے۔ اس تو سب تو اچھا ہوں دے کہ بندہ آکھے کہ اس دے بارے معلومات نہیں، سب تو آسان طریقہ۔ علم لیسن میرے شیعہ سنی بھائی، امام ندا بلند کرے سے جال حق و ذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، قرآن دی آیت پڑھ سے ہر بندہ اپنی زبان امام دی آواز کو سن سے۔ اتنا سارے بھائی اعتراض کریں کہ بھئی امام تا مکے آسے کعبہ دی چھاتے جھن لیسی علم لیسی، تو ہر بندہ اپنی زبان آواز کیویں سن سے؟ امام دی آواز سا عربی ہے، میں انہیں کو آدرانا میرے بھائی اے ایمیں ہے جی میں آج کل ہن اجلاس ہوں دن نا خطاب کرنے والا اپنی زبان اس خطاب کریں دے، ایسے مائک آگئن جو اگو ترجمہ خود بخود تھی دیں۔ سائنس دیکھو، سائنس ترقی کر گئی ہے، ہون تو اس کو مننا چاہیے۔ بہرحال ہر بندہ امام کو جواب دے سے، جواب وہ دے سے جندہ دل دماغ پاک ہے، کینے نال بھرے آیا ہے نہ جواب دے سکتے۔ اتھائیں بھی پولیس بننا ہوئے بھرتی ہوئے او چھاتی کچھینن او باڈی کچھ کے او تو ناپ کرینن پورا، اگر ناپ تے پورا نہ اترے تعلیم پوری نہ ہوئے عام پولیس برتی نہیں بھی تھیندا تے امام دی فوج برتی تھی انہیں ہر کوئی برتی تھی ویسے۔ ایک غلط گال ہے، ایک غلط گال ہے۔ میرے مہربانوں، میرے بھائیو بزرگوں، نماز دا ٹائم ہومن لگا، میں بالکل اس سے چھوڑن لگا۔ امام صدا دے سن ہر بندہ ٹوٹ پوس، ایک قدم جیسے دوجہ امام دے سامنے۔ پہلی کابینہ جلی امام تشکیل لے سن 313 پہ ہو سے ایک گال بڑی گردش کریں دی اسے شیعہ دے 313 پورے تھی میں تا امام آوے، ایک گال نہیں ہے، گال ہے کہ امام دی پہلی کابینہ 313 تے مشتمل ہو سے، وہ 313 مختلف سمت ٹربو سے لشکر جو ہی روانہ تھی سنوات اسلام پھیل ویسے امام دی حکومت۔ جڑا امام آسن اس تو پہلے ہو سے کیا ہن یہ جڑا اہم ہے، آزانہ حسن پیاں لوگ توجہ ہی نہ کرے سے، اے امام دے ظہور کا ٹائم ہو سے آزانہ مل سن پیاں اپنے کمے کو لگے پہ رسن، اللہ دی آواز دی طرف مسلمان متوجہ نہ تھی سے۔ امام تو پہلے مرد بڑے بڑے واد رکھا گن سے، عورتاں کٹنگ کرا گن سے۔ امام دی آمد تو پہلے عورت دی حکمرانی ہو سے، مرد عورت دی اطاعت چلاوے سے۔ امام دے ظہور تو پہلے فیصلے عورتاں کرے سے نہ مردیں دی حیثیت مکوے سے، جی میں گھر دی عورت مڑیں دی ویسے مرد اوہیں مڑدہ ویسے۔ عورت چاہ سے بھیرا نال تعلق نہیں رکھنا تو نہیں رکھنا، بہن نال تعلق نہیں رکھنا تو نہیں رکھنا، بس تو جو آدھی ٹھیک ہو، ماں جائے پیو جائے کیوں نہیں، میں تیرا آکھیا منیندہ بھی۔ جی امام دے ظہور تو پہلے عورتاں حمام تے ون کے کٹنگ کروے سے۔ امام دے ظہور تو پہلے
بازاریں دے وچ عورتیں دا رش ود ویسے مرد گھریں تک محدود تھی ویسے امام دے ظہور تو پہلے شاپنگ عورتیں کرے سن اپنی بھی کرے سن مردیں دی بھی کرے سن جی جو عورت دی پسندوں سے مرد وہ قبول کرے سن امام دے ظہور تو پہلے اسلام دا مذاق اڑایا ویسے اسلام امام دے ظہور تو پہلے لوگ اعلانیہ شراب پیسن کوئی برا آکھن والا نہ ہو سے کہ کم غلط پیا کریں گے امام دے ظہور تو پہلے شرعام مردے نے مجمع کنجریاں نچے لوگ بڑے خوش تھی تے دادا نے سے امام دے ظہور تو پہلے دھی سکے ملیر نال بیٹھیے تو عیب نہ سمجھا ویسے مسات نال بیٹھیے تو عیب نہ سمجھا ویسے غیر مرد نال موٹر سائیکل تے چڑھی ہوئی نہیں ہے عیب نہ سمجھا ویسے امام دے ظہور تو پہلے خانہ جنگیوں سے خون ریزی عاموں سے قتل عاموں سے قتل کو معمولی چیز سمجھا ویسے امام دے ظہور تو پہلے پوری دنیا اچ مسلمان مردے پہ ہو سکتے ذرا نگاہ کرو کوئی غیر مسلم نہیں پہ مردہ صرف مسلمان مردے پہ ایک سید دا قتل ہو سے سفیانی دا خروج ہو سے دجال آ سے متبرک جگہ دھنسوے سے دریائے فرات پانیوں سے پانی کوفہ دے گلیاں پہوے سے مسجد کوفہ دی دیوار پھٹوے سے جو ہن پھٹ چکی ہے دریائے نجف پانی آوے سے او امام دے ظہور دے قریب ٹائم ہو سے سکا بھیرا بیماروں سے بھیرا پوچھن واسے تیار نہ ہو سے بھیڑ کنو تھیون واسے تیار نہ ہو سے والدین کنو کوئی نہ پوچھ سے اتنا یہ بھی یاد رہنا جتنا تو ختم دے ہوتے فروٹ ختم اس رکھے نہیں کوشش کر اتنا فروٹ اپنے والدین کو زندگی اچ کھوا ہاں زندگی چبا روندا کہ ایک سیب نہیں ملیا مرن دے بعد پتر ختم بھی ملنا والدین دی قدر کرو ساڈے علاقے دا واقعہ اتوں دا ملتان دا وچوں ایک ویڈیو آئی پی تساں سنی ہو سے ڈھیر سارے نوجوان سنی ہے پتر جج ہے پیو روندا کھڑے آدھا کھڑے ہوئے اپنی اولاد کو نہ پڑھاؤ پتر میرا جج ہے میں کو آدھا کھڑا اے ملتان دا ہے میں جو ان دی کوٹھی تے ملن وینا اپنے نال علیہ ساتھی کو آدھے اے میرا ابا کہنی دا دماغ خراب ہے میرا نوکر ہے میں کو دھکے مارتے کاٹ چھوڑے نے سو آدھے میری 4-5 ایکڑ زمین ہی میں بیچتے ہی خبیث کو پڑھائے ہون او جج بن گئے میرے رہن دی جگہ کہنی میں ٹکر واسطے تنگا دے اللہ واسطے اولاد کو اتنا نہ پڑھو جو اولاد دے دماغ خراب تھی ہوئی ایک لفظ کا ناراض نہ ہو اگر پتر اپنے ابے کو ابا نہ سدے نا یقین کرو ابے دا ذرا بھی کچھ نہیں بگڑتا پتر ابے کو ابا نہ سدے نا پیو دا کچھ نہیں بگڑتا لیکن پتر کو لوگ حرامی سدے سے ایک گل ذہن چ رہتی اگر پتر پیو کو ابا نہ سدے نا ابے دا کچھ نہیں بگڑتا وہ تو ابا ہے ہی ہے لیکن نقصان ہوں پتر دائی کو والا حلال دا کوئی نہ سدے سے یہ کو حرامی سدے سے اور حلالی اولادی میں ہوں دی کہنے کے پیو مد نہ فرمان ہوئے گالی اتائے بھی میں ضرور آتا اپنے ذہن بدل نہ لگ کہیں دی گال نہ مان بس اپنی اصلاح کرو میں اپنی تساں اپنی
اسارے بھائی باہندے جو ہیں سارے باہیں ایڈو ہون باہیں اوڈو کوئی دودھ نال بھلیا ہویا کہہ نہیں گالی شروع کر رہے سن خود ساڑھے تے امام سن کو مارے نے ہونا آپ روندے پٹے نے ودے اللہ دے بندے اگر خود ساڑھے تے مارے نے تے مکہ تے مدینے دے سنیے کیوں نہیں بچایا تینوں کوفہ لے تا بے وفا نکلے انہیں ساڑھے تے مار چھوڑیا تے مکہ تے مدینے تے مسلمان سنیتا ہیں نا وہ بچا کے نہیں نا شام دے سنیتا ہیں مصر دے ہیں باقی ملک نے بھی ہیں وہ نکل پاؤں نہ بہر نہیں ایسی کوئی گل نہیں بہرحال یہ دنیا نازک موڑ تو گزر رہی ہے درود پڑھو نا بابا سے بولو بس زیادہ تک میں ہوں دیر زحمت نہ دے سکتا میرے بھائی و بزرگوں قدر کریں دین دی جڑا توڑے تک پہنچے اس دین تے خرچہ ہی آل محمد میرا شیعہ سنیا کئی صحابی جنہیاں دین دے واسطے بازار تے دربار نہیں گیا جیڑیاں بھی گئے وہ صرف علی دیاں تھیا ہون تو نہ شیعہ مولوی دے آکھے لگ نہ سنی مولوی دے آکھے اتنا ضرور کیتا کر جائے مصطفیٰ جا کلمہ پڑھ دے ہوں مصطفیٰ دے دو پوترے ایک حسن یا حسین عید علی مونڈے تے چاہتے رسول فرمائے اے میرا حسن وے اے میرا حسین وے جی فرمایا انہیں کو پہچانو حسن دے جنازے تے تیر لگے نا حسین دا تیریں تے جنازے عزت علی لوگو کہیں ڈٹھے وے کہیں شریف دا جنازہ قبرستان چوال آیا ہوئے کلمہ پڑھ دی رسول دیاں یہ رسول دے پتریں دی کہانی بیٹھا سنے نا دیکھو میں کو مولی صاحبانہ نے کتنا کھڑا کر دیتے 10 محرم دے دن میں ڈٹھا میں آکھا ہی تھا کہ ساری اولاداں کرکٹ کھیل رہی ہے والی بال کھیل رہی ہے چلو نہیں اندے مجلس سے نام ہے کم از کم انہیں کو ڈا محرم علی گھر پابند کر انہیں کو گھر بلہاتے آکھ آج بہت بڑا ساخت دی ہیں آج دین رسول دا پوتر شہید ہی گئے شیعہ سنیاں مصطفیٰ دے جنازے تے 7 بندے ان دی دھی دے جنازے تے 9 حسن مولا دے جنازے تے 13 حسین دا جنازہ چاوڑ والا ہی کوئی کہنا اے ہونا مرحوم دا تو جنازہ چاہیے بہت بڑا رش ہے شیعہ سنی موجود او میرا شیعہ سنی بھائی اللہ تیری عبادت قبول کرے اللہ تیرے کو اجر عطا کرے ہزاراں دی تعداد وچ بدماش آدے ہن مارو ایک بہن آدھی آئی نہ مارو اللہ دے نا تے دسا ہاں ایک بہن دی کون منے دا صدا وسدا نے بسم اللہ کرا صحیح میں بسم اللہ کرا اللہ تیری عبادت قبول کر اللہ تیری عبادت قبول کر ہزاراں دے مارو ایک بہن آدھی نہ مارو آپ انصاف نہ لسا ہاں ایک بہن دی کون سن دا جڑا امیر دا میت گھارے چینا علی دی دھی تیر کٹھن غریب تو دیکھ کے رو پئی علماء عباس پوچھے بہن تیر وڈے دے کٹھے نہیں روندی چھوٹے کو دیکھ کے ہیں وجہ کیا ہے بی بی اجے وسدہ مدینہ ہاں نانے دی جھولی آئی نانے فرمایا حسن میرا امیر ہے حسین دی گردن چمتے نانا رو پنداد آئے میرا غریب ہے ہون سمجھئیے جے کو نانے آکھے امیر ہیں ان کو تو مسلمانے تیر مارے جن دے بارے نانے آکھے غریب ہے اللہ جانے مسلمان کیا کرے سے جی اس دین دی خاطر حسین مسلحان دے دیتے تھانج پیندے دیتے جوان دیتے دا محرم دا دین ذرا ذہن گھن من کربلا آبرو کٹے ہوئے یعنی زخمی ہے حسین تیران دے زخم نیزیاں دے زخم پتھران دے زخم اس سارے زخم تھوڑے ہیں 71 لاشا چاہی ودا 57 سال دا بڑھڑا 71 لاشا چاہی ودا دعا منگی کر شلا کہیں بڑھڑے پیو کو جوان دی لاش نہ چاونی پوے اوکھا ہوں دے جوان دی بھلا ہوئے بسم اللہ کرا اوکھا ہوں دے جوان دی لاش کو چاونا شرفا دا مجمع کربلا دی سرزمین تے جھندا ودا اٹھدا ودا حقلا ودا مریندا آدھا ودا اینا اب نہ آئی آدھا ودا کیلے ٹر گئے ہو میرے بچڑے جواب دیو
اکبر کھلے داد اکبر آل دنیا بعد خلافہ تیرے لہن بعد میری دید مک گئی ہے آدھا جواب دے میرا سونا بچڑا شیعہ سنیا اللہ تیری عبادت قبول کر رہے کہیں لاش تے حسین بدعا نہیں کی تھی جدا اکبر دی لاش تے آئے تے جھڑ پہ اپنا رخسارا اکبر دے رخسارے تے رکھ کے آدھے اکبر اللہ تیرے قاتل دی نسل مقاوے صدا وزدہ رہے ہیں صدا جی بسم اللہ بابا جی بسم اللہ بابا وطادہ عمر سعد اللہ تیری نسل مقاوے تے میرا نانے دی شکل لہایا وطادہ جواب دے میرا سوہنا بچڑا تیری پپی سڑے دیئے میں کو خیمہ دا راہ نہیں لبدا شریفوں کئی کئی ویلے آدائیں نائے خوانی کہ دے ٹر گئے ہو میرے بھیرا وہ جواب دیو ازادارا غیورا ماتم دارا آدھا ودا پاس علان القصر ظہری ابا سر لہن بعد میری کمر تھرٹ گئی ہے میں آدھا رانا دعا مانگی کر شالا کہیں دے جوان بھیرا نہ مرن جیوے حسین دا عباس پر رہے صدا وزدہ رہے صدا وزدہ جی ماتم کر اللہ بسم اللہ بابا آدھا ودا پاس اٹھی دیکھ میں ہون غریبا آدھا پاس سر جی دے جڑے دور بھج دے ہیں ہون قریب آگئے نادن مارو ایندہ غازی لہ گئے آدن مارو صدا ہاتھ نہ پڑا لا کوئی نہیں رہ گیا صدا وزدہ رہے بھلا ہوئے پردے سلامت رہے نہیں بسم اللہ بابا عزتدار لوگ بیٹھے اللہ تورے پردے سلامت رکھے زخمی جو ہاں خیمہ دے بار ہوا کھڑائیں آدھے میرے تسے پردادار میرا آخری سلام جڑی قطر دلاشا ڈیٹھی بیٹھی ہے یو اندروں آ کھڑی ہے آدھے حسین یمینا و یسارا حسین سجے خبرے کے دسا تیرے بغیر میرا کون بچ گئے ہم آ جایا تو لاشا چیندری ہے بھلا ہوئے ہاتھ نہ بدے کر بسم اللہ بابا حسین تو لاشا چیندری ہے میں بین کریں دی رہیاں شیعہ سنیا ممکن ہے آقا ویس حسین تو اندر آتھوں میں کو پرچا میں تے کو پرچا ہوا حسین تیرے ہی پوتر مارے گئے میرے ہی پوتر مارے بھلا ہوئے بسم اللہ بابا عزت والے لوگوں شبیر اندر ہے بی بی آجے حسین مانگ کیا دے وہاں سن سے شبیر نے آواز یہ بھین ایتینی بصاب لطیق میں آدھا رانا بھین جیدی غریب ہوئے پھرا دیا جھکیاں گالی نہیں سن دے شبیر دی آواز یہ بھین میں کو پرانا لباس دے بی بی آجی پرانا کیوں منگ دے آنکھیں تا جنت لباس منگا دے آواز بھین نوے کپڑے آو پائدن جدے پوتر جی دے ہوئن جدے بھیرا جی دے ہوئن آواز یہ میں دو دیکھ میرے پوتری مارے گئے صدا وزدہ رہے بسم اللہ بابا میرے بھیرا مارے گئے نالے آواز ہے بھین ایک کرائے دے بدماش لوگ میں لہنا ہے نہ کہیں میری آبال اٹھنی ہے کہیں میری کبال اٹھنی ہے میری لاش تے لٹ پا دیونی ہے میں سمجھتا تائیں جی بھین جو لاش تے آسے پرانا لباسوں سے ظالم چھوڑے سن تائیں جی مظلوم بھین گزر ویسے صدا وزدہ رہے صدا وزدہ
اللہ درجات بلند کرے میرے قبلوں کعبہ دے او فرمیندی ہے نوازی بہن میں زیادہ دیر ہون تیرے نال نہیں کھڑ سکدا بی بی آجے میں صدقے تھی ماں کیوں نہ کھڑ سکدا آواز بہن کن تلا آوازاں پیاں دین دشمن آدھا کھڑے حسین بہرا حسین بھیڑی دے اولے لگن بہرا حسین تو بہر نہ آیا سا خیمے لگے آسو صدا وزر ہے بسم اللہ بابا بسم اللہ بابا عزت والے لوگوں ہن بھیڑ ٹر پئی ہے او لباس چاہیا جڑا ماں سی تے رکھ گئی ہے فضا بھج دی ہے آدھی علی دی دھی ہون پھرانی بھی بچدا کیوں اماں آواز آئی او لباس سری ماں زہرا سیندی بیٹھی آئی نالے روندی بیٹھی آئی میں آکیا مخدومہ کیوں روندے ہو میں کھو آدھی آئی جڑائی یہ کپڑے منگے سمجھے زینب جڑ دی بھئیے سمجھے ہو میرا حسین نہیں بچدا صدا وزدہ بھلا ہوئی عزت والے لوگوں ہون پوچھا ایسے کتھا ہے میرا بیمار بس ایک منٹ میرے پاس ہے توجہ کرو دسائنے بستارے بیماری تھے سجاد دیا کھلیاں دے بابا اینا میں العباس میرا چاچا کہنے گے شبیرہ دن قد کوتے آدھے بابا اینا خیالیون الاکبر میرا اکبر بھیرا شبیرہ دن میں کو گالنا اللہ تو بچ گئے بیا میں بچ گیا عزت والے لوگ ہون شبیر کیا کیتا ہے پردے داران دی پارت پوتر کو دیتی ہے بات پردے داران کو کٹھا کیتا ہے شیعہ سنیاں حسین نے اپنی آباد ٹکڑے کیتے ہیں ایک پردے دار کو سلیندہ حسین متھے تے پٹی بدھیندہ حسین دی نہیں پوچھے بابا اے سارے برکیاں تے پٹیاں کیوں پیا بدھیندہ شبیر دی آواز یہ آوکھی بن منجے مرد بھجے پاک بھائے فرمایا مستور بھجے چادر ڈھائے فرمایا میں لہنا اینا خیمہ چلوٹ پانے میں چاہنا دوارے پردے سلامت رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ